اب میں دعوت جس شخصیت کو دے رہا ہوں، یہ ہمارے ملتان سے تشریف لائے ہوئے مہمان، بہت بڑے باپ کا بیٹا، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، جناب علامہ حسنین سابقی صاحب۔ ایسے لوگ کہاں روز روز پیدا ہوں گے؟ اتنا اچھا عقیدہ، اتنی بڑی علمی شخصیت جو آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی پھیلائی ہوئی روشنی ظہور امام زمانہ تک ہمارے پاس موجود رہے گی۔ یہ ان کے لائق فرزند جناب مولانا علامہ علی رضا سابقی صاحب۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ، ان چند آیتوں کو جو ہم نے اپنے نطق سے دہرایا، انہیں ہم جناب صاحب الامر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادتیں یقیناً ناقص ہیں، اور ان کی بارگاہ میں پیش ہونے کی برکت سے اس کا نقص دور ہو جائے اور اسے کمال حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں آغا صاحب، سردار علی جان اور خانوادے کے، اور محتممین مجلس کے خانوادوں اور حاضرین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کے حضور۔ بار الہ، جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفا کاملہ عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں رہائی عطا فرما، مشکلوں میں ہے کشا فرما۔ بار الہ، تجھے ابتلاء ولایت کا واسطہ، مومنین کو ان کی ابتلاؤں میں سرخرو فرما۔ بار الہ، عابد و معبود کی معرفت عطا فرما، ذکر و ذاکر و مذکور کی ولایت میں ثابت قدم رکھ۔ بار الہ، ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العاد ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وصلی اللہ علی شافع الامم ودافع النقم وکاشف الظلم وسید الامم شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الذین هم قادۃ الامم واولیاء النعم وابواب الایمان وامناء الرحمن والحق معهم وفیہم ومنہم والیہم واذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ درود پڑھیے گا جب آتے ہیں۔ بار دیگر درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ سامعین محترم، سورہ
رات سے ایک بہت سی مختصر سی آیت سرنامہ کلام کے طور پر پڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں خالق الخلق مالک الملک رب محمد وآل محمد اپنے حبیب وجہ خلقت کائنات علت غائب ممکنات احمد و محمد کے لبوں سے کچھ مشرکین کی شکایت شکوہ کر رہا. آپ کی مودت سلامت. یہاں سے اس مقام سے آپ اہل ولایت سے میرا یہ پہلا خطاب ہے. اس لمحے تک میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن اگر آپ قدم بقدم میرے ہم قدم رہتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ ولایت کی کہکشاؤں میں پرواز کا آغاز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ علی والے اجنبی نہیں ہوا کرتے. جیو آپ کی مودت سلام، آپ کی مودت سلامت. بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میں جانتا ہوں ممبر ادب کا مقام ہے، ذمہ داری کا مقام ہے، داد خواہی داد طلبی کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا. صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آغاز ہی میں کہ جہاں جہاں بھی بات سینے میں سماعتوں کے ذریعے اترے تو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بول کر مجھے یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ میں خود کلامی نہیں کر رہا، علی والوں سے مخاطب. الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے ولایت نگری میں ولایت معاب کے ذکر کا آغاز کر رہا ہوں. سورہ رعد اور ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا ام جعلوا للہ شرکا. اے میرے حبیب، یہ مشرک کیسے جاہل ہے جو مجھ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم. کیا جنہیں وہ میرا شریک قرار دیتے ہیں کیا انہوں نے بھی ویسا کچھ خلق کیا جیسا میں خلق کرتا ہوں؟ جیو آپ کی مودت سلامت. کیا فرمایا؟ خلقو کا خلق ہی. کیا انہوں نے بھی کچھ ویسا خلق کیا جیسا میں خلق کرتا ہوں؟ کیا ان کی تخلیق بھی ویسی ہے جیسی میری تخلیق؟ فتشابہ الخلق علیہم. اسی لیے کہ ایسا انہوں نے دیکھا کہ میرے جیسی تخلیق دیکھ کر ان پر مشابہت کی وجہ سے انہوں نے میرے شریک بنا ڈالے. کیا کتنے جاہل ہیں. اگر میرا ساتھ دیں تو بارگاہ ایزدی میں مل کر سوال کریں، پروردگارا تو نے کہا ہے کہ ملک مصور ہے جو بطن مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے. جواب آئے گا کہ جو وہ تصویر بناتا ہے وہ تم جیسی ہوتی ہے. پروردگارا تو نے اپنی کتاب میں عیسیٰ کو بھی تو خالق کہا ہے. جواب آئے گا بے شک عیسیٰ خالق ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کی تخلیق بھی میرے جیسی ہے؟ پروردگارا تیری تخلیق کیا ہے؟ جواب آئے گا جنہیں تم خالق کہتے ہو وہ مخلوق کے خالق ہے، میں وہ خالق ہوں جو خالق کو خلق کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی مودت سلامت. وہ خالق الخلق ہی نہیں خالق الخالق ہے. اگر ذہنوں میں کہیں ابہام پیدا ہو رہا ہو تو یہیں پر رک کر ایک جملہ کہتا چلو. خالق اس کے اسماء میں سے ہے، ابھی بات ہو رہی تھی اسماء میں سے ہے نا، اس کے اسماء میں سے ہے خالق. خالق جب اس کے اسم کی حیثیت سے خالق کا لفظ آئے تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اللہ. ایسا ہی ہے نا، خلق کرنے والا. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک خالق ہے جو کہ خلق کرتا ہے اور ایک اللہ ہے، باقی اسماء تو ایک طرف، تو دو اللہ تو یہی ہو گئے. نہیں پہنچی بات. بھئی صفت زائد بر ذات نہیں ہوتی. صفت، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. جو جملہ کہنا چاہتا تھا، جس کا رزق تھا، جس کا مقدر تھا، اس کے سینوں میں اتر گیا. توجہ کو قائم رکھنے کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجیے گا. اللہ اکبر.
الحمدللہ ہر علی والا تازہ دم ہے، آمادہ سماعت بھی ہے، اور آپ کے انداز سماعت کو دیکھتے ہوئے میں ولایت مآب لسان اللہ کے ایک خطبے کے کچھ جملے پیش کرنے لگا۔ خطبہ بھی معروف خطبوں میں سے، بلکہ والد بزرگوار کی کتاب جواہر الاسرار میں یہ مکمل خطبہ ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، اسی سے کچھ حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس کتاب کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اردو ترجمہ پڑھنا چاہے، وگرنہ تو اس کے جو بنیادی مصادر ہیں وہ اولین کتب تک مسلسل ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ میں سیاق و سباق کے جملوں کا آغاز کروں گا، ہر بندہ پہنچ جائے گا یقیناً، کیونکہ آپ کے اس ولایت نگری میں یقیناً آپ نے چند علماء سے یہ خطبہ سنا ہوگا، اہل کتاب مطالعہ کا ذوق رکھنے والے صاحبان نے کتب میں پڑھا ہوگا۔ جو جملے اب سنیں گے ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہوں، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو دہلیز ولایت پہ کاسہ خیرات پھیلاتا ہے اس کی خیرات اپنی اپنی ہوتی ہے۔ طارق بن شہاب کائنات کے امیر کا صحابی ہے، اس نے خود مولا سے سوال کیا، کہا اے کتاب مبین کی حقیقت، امام مبین کی صورت میں آنے والے، اللہ اکبر، جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ میں خود آپ کی لسان اللہ زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ امام ہوتا کیا ہے۔ یہاں پر مولا نے ایک طویل و عریض خطبہ القاء فرمایا، اور بخدا بغیر کسی لفاظی اور مبالغہ آرائی کے اس صرف خطبے کی نص پڑھ کر اور لفظ لفظ اس کی شرح کی جائے نا تو ممبر کے تقدس کی قسم اشروں کے اشروں کا دامن بھی تنگ ہے۔ ہمیشہ اس کے چند جملے ہی پڑھے گئے ہیں۔ اگر میرے ہر علی والے کی طبیعتوں میں تازگی سماعتوں میں آمادگی ہو تو چند جملوں کا تبرکن آغاز کروں۔ ادھر اس نے طارق بن شہاب نے سوال کیا، لسان اللہ کے ان لبوں میں جنبش آئی کہ جن لبوں کی جنبش اللہ کے ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قطعاً لفاظی نہیں ہے، کسی علم کے پاس، عقل کے پاس، فلسفے کے پاس، منطق کے پاس، حکمت کے پاس، کسی علم کے پاس اللہ کے وجود کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک لمحہ یاد دلاؤں، کفار مشرکین مکہ سے رسول نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ احد کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کہیں گے ہیں مشرک۔ جواب میں کہہ رہے ہیں اگر ہمیں نہ دکھائی دیا تو ہم یہ مان لیں گے کہ ہم اندھے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تحلیز عصمت، وہ اللہ کی زبان کا خان بادہ کہ جس نے بتایا، جس نے خلق کو اس کی معرفت دی جو خلق جس تک پہنچ سکتی ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ لسان اللہ کی لبوں کی وہ جنبش کہ جس کے لبوں کی جنبش اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، وہ خود امامت کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے سوالی طارق بن شہاب نے سوال کیا، مولا نے فرمایا یا طارق الامام هو کلمۃ اللہ و نور اللہ و وجہ اللہ و حجاب اللہ، الامام هو الماء العذب علی السماء والدال علی الہدى، الامام هو الشمس الطالعة علی العباد بالانوار فلا تنالہ الایدی والابصار، الامام هو حجۃ اللہ علی عبادہ و مہجتہ فی بلادہ، من سا ینال معرفتنا او یعرف درجتنا او یدرک منزلتنا او یشہد کرامتنا فحارت الالباب والعقول وتاہت الافہام فیما اقول۔ اللہ اکبر۔ حارت الالباب فیما اقول۔
وتحاورت الالباب والعقول وتاہت الافہام فی ما اقول تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء وقلت الشعراء وخرست البلغاء وعجزت الفصحاء وتواضعت الارض والسماء عن وصف شأن الاولیاء فهل یوسف او یدرک او یملک او یعلم من هو نقطۃ الکائنات وسر الممکنات وقطب الدائرات. اللہ اکبر. اس کے میں چند جملے بھی اگر میں پہنچا سکا تو میری عبادت ذکر مکمل، آپ کی ضیافت ایمانی پیش کروں نا. فرمایا یا طارق الامام هو کلمۃ اللہ. اے طارق، تو امام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. آپ کی مودتیں سلامت. جس انداز نے آپ نے جس انداز سے پہلا جملہ وصول کیا، اگر اسی انداز سے میرے ہم قدم رہے قدم بقدم تو یہاں سے نہیں آپ عرش کا منظر دیکھو گے. کیا فرمایا؟ الامام ہوا کلمۃ اللہ. اے طارق، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. الامام ہوا نور اللہ. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کے جو اہل عقیدہ ہیں وہ تو بہرحال اہل عقیدہ ہیں، عوام الناس ہیں، سر تسلیم خم رکھتے ہیں، لیکن میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عرفاء کی بات کر رہا ہوں، جن کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. بنیادی کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تبھی عقیدے میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا کوئی. جب بنیادی کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا تو جس مولوی کے ہاتھ کوئی لگا وہ ادھر لے جائے گا، وہ ادھر لے جائے گا، جو جہاں ہکائے پھرے گھبرائے ہوئے ہیں. ایک جملہ نور پر کہتا چلوں. دیکھیے، لغت کی بات کر رہا ہوں. اگر لغت سے نور کی تعریف پوچھی جائے، لغت سے، جو نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی، نہ مقصر، نہ وہابی، نہ غالی، لغت تو لغت ہے نا. لغت سے اگر سوال کیا جائے کہ نور کیا ہوتا ہے تو لغت نے جو نور کی ڈیفینیشن دی ہے، لغت یہ کہتی ہے النور هو الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. لغت کہتی ہے نور وہ ہوتا ہے، خدا کرے کہ یہاں کوئی اہل زبان لفظوں کا خریدار بیٹھا ہو، لغت کہتی ہے کہ نور وہ ہوتا ہے جو خود بخود ظاہر ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود بخود ظاہر ہو. نور کی تعریف یہ ہے کہ نور خود بخود ظاہر ہوتا ہے اور اپنے سوا ہر شے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا، پہنچ گئی تعریف. اب یہاں ایک جملہ کہہ لوں. یہ کیمرے کی لائٹ جل رہی ہے، جل رہی بھی رائج لفظ ہے، لیکن بہرحال مجھے معنی تک پہنچانا ہے، لفظوں میں نہیں الجھانا. اگر یہ آن نہ ہوتی، فرض کریں رات ہوتی اور یہاں اندھیرا ہوتا اور یہاں کوئی بھی روشنی نہ ہوتی تو میں آپ کو نہ دیکھ سکتا، آپ مجھے نہ دیکھ سکتے. اچھا، ابھی بھی جو یہاں پر روشنی ہے، ہم اور آپ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں روشنی دکھائی دے رہی ہے؟ رہ گئے، نہیں پہنچے. روشنی خود نہیں دکھائی دیتی. النور ظاہر بنفسہ، وہ خود بخود ظاہر ہوتا ہے، اپنے سوا ہر شے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی نور کی تعریف ہی یہی ہے کہ نور دکھتا نہیں، نور دکھاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حدیث معرفہ بن نورانیہ میں یہ جملہ ہے لسان اللہ کا، جس میں لسان اللہ نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا یا سلمان نور اشرق من صبح الازل فلاح علی حیاکل التوحید آثارہ. اے سلمان، صبح ازل سے ایک نور پھوٹا، اس نور کی کرنیں توحید کے ہیکلوں پر پڑی تو توحید ظاہر ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی مودتیں سلامت. میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں جہاں تک آپ کتاب سماعت ساتھ دیتی ہے، میں وقت ضائع کیے بنا جواہر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں زیادہ سے زیادہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟
کیا فرمایا؟ ابھی دوسرے ہی لفظ پر رکے ہوئے ہیں، یا طارق والامام ہوا کلمۃ اللہ و نور اللہ و وجہ اللہ، اے طارق، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہاں پر کوئی ایک سے زیادہ زبانوں سے تعلق رکھنے والے سامعین تشریف فرما ہیں تو وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو زبان ہم بولتے ہیں نا، اس زبان میں لفظوں کو ہم روٹین میں بہت زیادہ جب استعمال کرتے ہیں تو ان لفظوں کے معانی کی دقتیں اس کی تہوں میں اتر کر معنی کی حقیقت کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس لفظ کو ادا کرنا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے جن کا تعلق، میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں، لسانیات سے ہے، جب آپ ایک زبان کے لفظ کو یا دوسری یا تیسری زبان سے آ کر دیکھتے ہیں تو معانی کھل کر سامنے آتا ہے۔ وجہ اللہ کا، اللہ کا چہرہ تو آپ نے سنا ہمیشہ، انگلش سے اس لفظ کو میں لا کر معانی کی ایک نئی جہت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، ہے نا میرے ہم قدم؟ دیکھیے، واجہ یواجہ مواجہتاً، اگر یہاں رہے تو بخدا جس جہت کی طرف توجہ چلی گئی، اور اگر سینوں میں اتری علی والوں کے تو معراج ہے ولایت کی۔ اللہ اکبر، اہل ولایت کے لیے واجہ یواجہ مواجہتاً، عربی میں مصدر کی علامت ہے الف لام یا تنوین، فارسی میں ہے دال نون یا تا نون، اور انگلش میں عموماً مصدر کے ساتھ تو لگایا جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ واجہ یواجہ مواجہتاً، اس کا مطلب ہے آمنا سامنا کرنا، آمنا سامنا کرنا۔ جب اسی لفظ کو آپ انگلش میں لے کر جاتے ہیں تو مصدر کا مصدر سے ترجمہ ہوگا ٹو فیس۔ ٹو فیس کا مطلب ہے آمنا سامنا کرنا۔ آمنا سامنا چہرے سے ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے چہرے کو وجہ کہتے ہیں۔ علی ہے وجہ اللہ، تو بس اب اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ وجہ اللہ یا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کا کسی سے آمنا سامنا ہوا ہے تو وہ بس وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا مطلب جس کے جو بارے میں آئے وہی قبول کر لے، دو ہی ہو سکتے ہیں، نہ ایک نہ تین۔ یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کو کوئی میری خطابت یا لفاظی یا داد خواہی پر محمول کر کے یہاں سے گزر جائے، اس کا راستہ بند کرتا چلو نا۔ خود علی نے نہیں کہا، جب ثعلب یمانی نے سوال کیا تھا ہل رأیت ربن، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ علی نے کہا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت ہے سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھا پہلا مطلب۔ وجہ اللہ کا پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو وہی وجہ اللہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اٹھا لو گے دوسرا مطلب؟ کہوں اس کا دوسرا مطلب لغت کی اس تعریف کے اعتبار سے یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا اس سے آمنا سامنا ہو جائے سمجھو اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ خلق اسے بلا واسطہ تو پا ہی نہیں سکتی، اگر وہ خلق اس تک رسائی کا کوئی راستہ رکھتی بھی ہے تو پھر صرف یہی ذوات ہے۔ درود پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ مل کے باواز اللہ۔ بسم اللہ۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا ہم پتہ؟ اے طارق امام، اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا هو الماء العذب على السماء۔ بس اب میں لفظ لفظ پر نہیں رکتا، اب میں چند جملوں کے ترجمے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لسان اللہ کے جملے پہنچا سکوں۔ فرمایا اے طارق امام وہ ہوتا ہے الماء العذب على السماء، پیاسے کے لیے امام ٹھنڈے پانی کی مثل ہے۔
علی الہدی، فرمایا اے طارق، امام ہدایت کی دلیل ہوا کرتا ہے. هو الشمس الطالعة على العباد بالانوار فلا تناله الايدي والابصار. فرمایا اے طارق، اگر تو امام کے بارے میں پوچھتا ہے تو امام اللہ کے بندوں پر الوہی کرنیں پھینکتا ہوا وہ سورج ہے، نہ جسے ہاتھ چھو سکتے ہیں نہ جسے آنکھ پا سکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. هو الشمس الطالعة على العباد بالانوار فلا تناله الايدي والابصار فهل يعرف او يوصف او يعلم او يدرك او يشمل. فرمایا کیا، اللہ اکبر، میں کون سا جملہ چھوڑوں اور کون سے جملے کا انتخاب کروں، کیونکہ اتنا وقت میں اتنی گنجائش نہیں. اور پھر یہ تو جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے لیے زبان پہ آ رہا ہے اور میں بھی نہیں روک رہا. یہ تو وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کی حقیقت تو کیا، ان کے کلام کے معنی کے حجاب اپنی عقل و حکمت سے اٹھاتے 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 ان کے کلام کے معنی کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بشریت کو قیامت تک کا سفر جاری رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کی حقیقت تک تو کوئی کیا پہنچے گا، یہ کیا ہے، یا وہ جانے یا یہ جانے. اللہ اکبر. فرمایا فا من جا ینال معرفتنا، کس میں اتنی جرت ہے کہ ہماری معرفت کو پا سکے، کس میں اتنی تب و تاب ہے کہ ہماری معرفت کی بلندی کا احاطہ کر سکے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ ہماری بلندیوں کو پا سکے. حارت الالباب والعقول. فرمایا اے طارق، عقلیں دنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں. حارت الالباب والعقول وتاہت الافہام فیما عقول. فہم قاصر ہیں اسے سمجھنے کے لیے جو میں اللہ کی زبان کہہ رہا ہوں. تصاغرت العظماء، بڑے بڑے عظیم میرے مرتبے کو، اگر لفظ سمجھا میری ذات کو نہیں، میرے مرتبے کو، بڑے بڑے عظیم میرے مرتبے کو پانے کی کوشش میں بوزنے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تصاغرت العظماء، مجھ تصاغرت کا ترجمہ بوزنے سے کیا ہے. تصاغرت العظماء، بڑے بڑے عظیم چھوٹے ہو گئے، بونے ہو گئے. وتقاصرت العلماء، علماء قاصر آ گئے. وقلت الشعراء، میری مدحت منقبت بیان کرتے 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 شعراء کی زبانیں گنگی ہو گئی. ولکنت الخطباء، خطیبوں کو میری فضائل بیان کرتے کرتے زبانیں لڑکھڑا گئی. وتواضعت الارض والسماء، زمین و آسمان جھک گئے اور مجھ علی کی ایک مدحت بھی بیان نہ کر سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودتیں سلامت. اگر آمادہ سماعت ہوں تو دو جملے اور کہہ لوں یا سمیٹ لوں؟ سبھی آمادہ سماعت ہیں. اگلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ ایک جملے کا اقتباس لے رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ جتنے جملے پڑھے ان کو بھی کھول سکوں. اسی تسلسل میں آتے آتے علی نے کہا فہم سر اللہ المخزون، فہم سر اللہ المخزون وامرہ بین الکاف والنون بل هم الکاف والنون ومن انکر ذلک فهو شقی ملعون یلعنہ اللہ ویلعن علیہم اللاعنون. ومن عرف او وصف، اللہ اکبر، بہت قیمتی جملہ. من عرف او وصف من وصف وظنوا ان ذلک فی غیر آل محمد اتخذوا العجل ربا والشیاطین حزبا.
علی نے کہا جس کسی نے بھی پوری کائنات میں جس انسان نے بھی جب کبھی بھی جس مقام پر بھی جو بھی کوئی بھی فضیلت بیان کی اور سننے والے نے یا اس فضیلت کو پڑھنے والے نے یا اس فضیلت کو سمجھنے والے نے یا اس فضیلت کو سوچنے والے نے اگر یہ گمان بھی کیا کہ اس فضیلت کا مالک ہم محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس نے کیا کیا؟ اتخذوا العجل ربا والشیاطین حزبا، اس نے سامری کے گوشالے کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حرف کی ضمانت۔ یہ وہ دور نہیں جب علماء ٹانگوں پہ صندوقوں میں کتابیں بند کر کے ساتھ لیے پھرتے تھے، اب تو یہ سب کچھ ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے ابھی سینکڑوں کتابوں میں مولا کہ یہ لفظ نہ ہو میں تقدس منبر کا مجرم۔ اللہ اکبر، اتخذوا العجل ربا، عجل سامری کے گوشالے کی تلمیح ہے۔ یہاں پر کھولوں کہ مولا نے کیوں کہا، جہاں تک آپ سنیں گے بہت زیادہ بھی زحمت سماعت نہیں دینی، لیکن آپ جس انداز سے سن رہے ہیں میرا توجہ اس طرف مائل ہے کہ بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ جملے ترجمہ کر کے آپ تک صرف لفظ پہنچاؤں، اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ تھوڑے جملوں کا معنی زیادہ کھول کر پہنچاؤں۔ اتخذوا العجل ربا، کیا کہا؟ جس کسی نے بھی کوئی بھی فضیلت سنتے پڑھتے سوچتے سمجھا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی ہے، اس نے سامری کے گوشالے کو خدا بنا لیا۔ اتنی کمال تلمیح چھپی ہے اس لفظ کے پیچھے۔ تلمیح، اب تلمیح کو میں نہیں کھول سکتا، بس جملہ وصول کیجئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے، کیا ہوا؟ پیچھے سامری نے کہا موسیٰ کی قوم سے، بنی اسرائیل سے، بڑے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں، وصول کیجئے گا، اتریں گے اسی سینے میں جس کی توجہ مسلسل ہوگی۔ کیا کیا سامری نے؟ بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ اب موسیٰ نہیں آنے والا، لیکن موسیٰ کا جو خدا ہے نا اس کو میں جانتا ہوں، اگر تم کہو تو موسیٰ کے خدا سے تمہیں بھی ملوا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ سامری نے ایک گوشالہ بنایا سونے کا، اور جیسے کیسے، زیادہ تفصیل نہیں، صرف ایک لفظ کی وجہ سے میں اس طرف آ گیا ہوں۔ اس نے گوشالہ بنایا اور گوشالے کی اس میں آواز پیدا کر کے، جیسے کیسے بھی، مجھے لفظ پر مجبوری ہے، رک نہیں سکتا، آواز پیدا کر کے اس سے کلام شروع کر دیا۔ اب بنی اسرائیل اسے موسیٰ کا خدا سمجھ کر ہم کلام ہو رہی ہے۔ اب جب موسیٰ طور سے واپس آئے اور موسیٰ کو پتہ چلا کہ میری قوم یہ بچھڑا پوج رہی ہے، تو موسیٰ نے بڑے غضبناک ہو کر اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم بچھڑے کی عبادت کر رہے ہو؟ جس سے بھی بات کرتے ہو کہتا میں نے تو نہیں پوجا، میں نے تو بچھڑا نہیں پوجا، میں نے تو گوشالہ پرستی نہیں کی۔ موسیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو موسیٰ نے کیا کیا؟ وہی سونے کے بنے بچھڑے کا برادہ لے کر پانی میں ملایا اور ساری قوم سے کہا کہ یہ جو پانی ہے ایک ایک گھونٹ اس سے سارے پیتے چلے جاؤ۔ موسیٰ کی قوم کے وہ سارے افراد جن پر گوشالہ پرستی کا الزام تھا لیکن وہ انکار کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے پانی پیا، جس نے بھی بچھڑا پوجا تھا پانی پیتے ہی سب کے منہ کالے ہو گئے۔ اللہ اکبر، پہنچ گئی بات، پہنچ گئی۔ یہی سبب ہے کہ علی کے القاب میں سے ہے قائد الغر المحجلین، سفید ہاتھ سفید چہروں والوں کا سردار۔ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ علی نے کہا جو میری ولایت کا منکر ہے، گوشالہ پرست ہے، یعنی جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا جو بھی میری ولایت کا منکر ہوگا کالا منہ لے کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ بس ایک جملہ اور پھر میں گفتگو سمیٹنے کی جانے پڑتا ہوں۔ فرمایا فہم سر اللہ المخزون،
اے طارق، امام اللہ کا خزانہ کیا ہوا راز ہوتا. اچھا یہاں تو طارق سے مخاطب ہے نا لسان اللہ. ایک مقام پر خود اللہ نے موسیٰ سے ہی، اب کیا کیا جائے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بخدا ممبر پہ کھڑا ہوں اور ممبر پہ کھڑے ہوئے ہی جی مچلتا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اے وقت کے امام ایک مرتبہ وقت کی لگام چند لمحے کے لیے میرے ہاتھ میں دے کے تیرے حکمداروں کو تیرے فضائل سنا سکوں. اللہ اکبر. موسیٰ ہی کی وجہ سے بات پھر یہاں سے متصل ہو رہی ہے. کیا ہوا جب کیا کہا تھا قرآن میں پوری تفصیل کا ذکر ہے. موسیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. کیا کہا موسیٰ نے کہا پروردگارا تجھے دیکھنا ہے. اللہ اکبر. ہم قدم رہیے گا بہت قیمتی جملہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا. کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ ارنی الیک، پروردگارا تجھے دیکھنا ہے. آواز آئی لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہا ہے. ان استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر شاید تو مجھے دیکھ لے. صحیح. اب یہ ہے آیت قرآن کی پڑھی میں نے. جب موسیٰ نے تو کہا تھا پروردگارا تجھے دیکھنا ہے، میں دہرا رہا ہوں تاکہ لفظ حافظوں میں ثبت ہو جائیں اور وہ جملہ پہنچ سکے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا تجھے دیکھنا ہے. جیسے پوری ذمہ داری سے ہر حرف کی ضمانت. جیسے ہی موسیٰ طور پر گیا اور اللہ نے کہا نا جب وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھتا رہے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو موسیٰ نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر طور کی طرف دیکھا، خود موسیٰ نے کہا پروردگارا میں جس شے کو دیکھتا ہوں، ہر شجر، ہر مدر، ہر حجر، ہر شے سے مجھے آواز آ رہی ہے علی 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 علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب موسیٰ نے یہ جملہ کہا اللہ نے کہا یا ابن عمران انی خلقتہم قبل الانوار وجعلتہم معدن السر، جس وجہ سے بات ادھر آئی تھی. اللہ نے کہا پروردگارا، اللہ نے کہا ہے موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا دیکھنے تو تجھے آیا تھا، مجھے تو ہر جگہ سے ہر شے سے علی علی کی آواز آ رہی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ کیوں نہ تجھے ہر شے، ہر ذرے، ہر مقام سے علی علی کی آواز آئے. یہ تو وہ ہیں کہ جعلتہم خلقتہم قبل الانوار، ابھی میں نے نور کو خلق ہی نہیں کیا تھا، یہ تب بھی تھے. اللہ اکبر. میں مسلسل ہوں، توجہ مسلسل رکھیے گا. کیا فرمایا؟ کہا انی خلقتہم قبل الانوار، ابھی نور بھی خلق نہیں ہوا تھا، یہ تب بھی تھے. وجعلتہم معدن سری، اور جیسے ہی میں نے انہیں خلق کیا یہ مجھ اللہ کے رازوں کی کان بن گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات جس انداز سے آپ سن رہے ہیں لفظ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معنی قضا نہ ہو. کھیوڑا میں نمک کی کام ہے. یہاں بہت سے افراد دیکھی ہوگی، جانتے ہوں گے، نہ دیکھی ہوگی تو اگر کسی نے دیکھی ہے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھ بتایا گیا کہ سکندر اعظم کے زمانے میں دریافت ہوئے. جب وہ پہنچ گئی بات تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا سکندر اعظم کا زمانہ کون سا ہے؟ سکندر اعظم شاگرد ہے ارسطو کا اور ارسطو شاگرد ہے سقراط کا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ سقراط حضرت عیسیٰ سے 600 سال پہلے فوت ہوا ہے. سقراط کی موت عیسیٰ سے 600 سال پہلے ہوئی. ٹھیک. اب اگر گنے تو 2022 چل رہا ہے. میں کیوں اس تفصیل کی طرف جا رہا ہوں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ
کم از کم بھی 2700 برس ہو چکے ہیں اس کان کو دریافت ہوئے جو نمک کی کان ہے، جس سے تب سے نمک نکالا جا رہا ہے، آج تک نمک ختم نہیں ہوا۔ نمک کی کان ہزاروں سالوں تک تو ختم نہیں ہوتی، جو ہو اللہ کے رازوں کی کان، اس کی انتہا کو کون پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس سمٹ گئی بات۔ آخری جملہ فرمایا فہم سر اللہ المخزون، اللہ کا خزانہ کیے ہوئے راز ہیں، اللہ کے رازوں کی کان ہے۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمُقَرَّبُونَ، امام وہ ہیں جو اللہ کے مقرب اولیاء ہیں۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَأَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ۔ اللہ اکبر، کاف اور نون کے درمیان چھپا ہوا اس کا امر ہے۔ بل ہم الکاف والنون، بلکہ وہی تو ہیں جو کن ہیں۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، بس معنی کی ایک پرت اٹھا کر دکھاتا ہوں، اور میں نے بات سمیٹ چھوڑ دیا ممبر۔ کیا کہا؟ فہم امرہ بین الکاف والنون۔ کاف، ہاں بالکل، مولا آپ کو سلامت رکھے، اذا ارادہ نہیں، آپ نے جو آیت پڑھی ٹھیک پڑھی، لیکن یہاں پر مولا کہہ رہے ہیں کہ کاف اور نون میں چھپا ہوا اس کا امر ہے۔ کاف اور نون میں چھپا ہوا امر ہے۔ اسی آیت کے جو پچھلے لفظ ہیں وہاں سے اس اتصال کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا؟ وَأَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ، اس کا امر یہ ہے کہ جب کچھ خلق کرنا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جا۔ اس کا امر یہ ہے، اس کا امر یہ ہے۔ میں کیوں دہرا رہا ہوں؟ تاکہ بات ہر اس سینے میں اتر سکے جس کا مقدر ہے، اور سمٹ گئی بات۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب کچھ خلق کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن۔ پتا چلا جو لسان اللہ کہہ رہے ہیں کہ کاف اور نون میں چھپا ہوا اس کا امر علی ہے، یعنی کاف اور نون تو بس حرف ہیں، شے خلق ہوتی ہے امر سے، یعنی لسان اللہ زمانے کو یہ بتا گیا ہے کہ اس زمانے والوں اگر کاف اور نون میں امر اللہ کے حجاب میں علی نہ ہوتا تو کن سے بھی کچھ خلق نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امر اللہ علی ہے، اللہ کا امر علی ہے، کاف اور نون میں چھپا ہوا اس کا امر علی ہے۔ بس ایک درود پڑھ لیجئے گا مل کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت کی برسی سے منسوب ہے یہ مجلس۔ اسی مناسبت کے پیش نظر کربلا کے ایک بزرگ کے مصائب پر دو جملے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت ذکر کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آنکھیں کربلا والوں کے غم میں وضو نہ کریں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس طرح ولایت، علی کی ولایت شجروں کو طہارت عطا کرتی ہے نا، اسی طرح کربلا والوں کے مصائب پر بہائے جانے والے آنسو عبادتوں کو طہارت عطا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں آزادہ۔ بس ایک منظر اور گفتگو تمام۔ منظر یہ ہے آزاداروں کہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں ایک مقام سے گزر رہے ہیں کہ اصحاب نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی نظر پڑی ایک بچے پر، تیزی سے رسول نے اصحاب کو چھوڑا
تیز تیز قدم اٹھاتے اس بچے کے قریب آئے، زمین پر بیٹھے، زمین پر بیٹھ کر رسول نے اس بچے کو پہلے اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس قدر والہانہ پیار دیکھ کر اصحاب نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے کبھی آپ کو کسی بچے کو اس قدر والہانہ پیار کرتے نہیں دیکھا، اس بچے میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ رسول نے فرمایا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جہاں کہیں بھی اگر بچوں کے ساتھ میرا حسین موجود ہو تو یہ وہ بچہ ہے جو ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جہاں جہاں سے بھی حسین قدم اٹھاتے اٹھاتے آگے بڑھتا ہے، یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر پہلے چومتا ہے، پھر آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر اسدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہی سبب تھا مولا حسین سے محبت کہ جو کائنات کے امیر کے نزدیک حبیب کی بڑی منزلت تھی۔ حبیب نے جب نہروان کے بعد صفین کے موقع پر، ان مواقع پر جب حبیب نے دیکھا نا کہ عمار بھی شہید ہو گئے، مالک بھی چلا گیا، ایک دن حبیب نے کہا، مولا آپ نے مجھے شہادت کی بشارت دی تھی، مجھے اجازت دیجیے نا کہ میدان میں جاؤں۔ کہا، حبیب بے شک تم نے شہید ہونا ہے لیکن ابھی نہیں، تمہاری شہادت میرے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ عزاداروں، جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے تو اب یہاں پر دو روایات ہیں مقاتل میں، ایک بہت معروف جو پڑھی جاتی ہے، جو غیر معروف ہے میں وہ پڑھنے لگا کہ جب مولا حسین نے خط لکھا ہے نا حبیب کو، اس وقت حبیب اپنے گھر میں موجود ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک روایت ہے جو بازار میں، وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے، مقتل ہے، تاریخ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں، ادھر نوالا دہن کے قریب آیا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ نوالا حبیب نے وہیں رکھا، جان گیا تھا کہ حسین کا قاصد ہے، اٹھا تیزی سے حبیب دروازے پر، مولا حسین کا خط لے کر پہلے چوما، پھر آنکھوں سے لگایا۔ خط لے کر گھر اندر نہیں آئے حبیب باغیچے کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر۔ اب حبیب کا غلام جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ حبیب مولا کا خط لے کر باغیچے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہ حبیب کے رہوار کے قریب آیا، قریب آ کر اپنا ہونٹ رہوار کے کان کے قریب رکھ کے کہتا ہے، اے رہوار حبیب، اگر حسین کی نصرت کے لیے حبیب نہ گیا تو تم اور میں جائیں گے۔ عزاداروں، یہ جملہ حبیب کی سماعت سے ٹکرایا، دھار نکلی حبیب کی، کربلا کی طرف رخ کر کے حبیب کہتا ہے، یا حسین، یا ابا عبداللہ الحسین، حتی العبید تتمنا نصرت، اے میرے مالک حسین، غلاموں کے غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ عزاداروں، اب بس سمٹ گئی بات، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب کربلا کا منظر یہ ہے کہ جب کربلا پہنچا ہے قافلہ تو ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر، ملاہین کے لشکر میں جمع ہو رہے ہیں۔ جس جانب اہل بیت کے خیام ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا کہ خیام اہل بیت کی جانب بڑی تیزی سے ایک غبار بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو حبیب تیزی سے بڑھا کے مولا حسین کو خبر دیں کہ آپ کا حبیب آ رہا ہے۔ دیکھا مولا حسین خیمے کے باہر حبیب کے پہلے سے منتظر ہیں۔ عزاداروں، اب جیسے ہی حبیب قریب آیا نا، حبیب کی نظر پڑی مولا حسین پر، جیسے ہی حرف حرف کی ذمہ داری، جیسے ہی حبیب نے مولا حسین کو دیکھا نا، حبیب گھوڑے سے اترا نہیں، حبیب نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا
اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے جس طرح مولا حسین علی اکبر کی لاش تک پہنچے تھے، کوہنیوں کے بل چلتے چلتے حبیب حسین کے قریب آیا، قدموں کا بوسہ لیا، قدموں کا بوسہ لے کر دیکھا ایک جانب عباس ہے، کہا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، یہ دیکھا ایک جانب علی اکبر، اے محمد کی جوانی حبیب کا سلام۔ عزادارو، حبیب کے اس انداز سے سلام کرنے کو دیکھ کر ہاشمیوں میں گریے کی آوازیں بلند ہوئی، گریے کی آوازوں کو ہوا رسول زادیوں کے خیموں تک لے گئی۔ جب علی کی بیٹی نے گریے کی آواز سنی، مضطرب ہو کر کہا ابا فضا یہ گریہ کیسا ہے؟ کہا شہزادی آپ کے بھائی حسین کا ناصر آیا ہے، حسین کا حبیب آیا ہے، علی کا حبیب آیا ہے۔ جب سنا نا کہ حبیب آیا ہے، عزادارو شہزادی نے کہا اماں فضا حبیب سے جا کر کہو علی کی بیٹی سلام کرتی ہے۔ عزادارو جیسے ہی علی کی بیٹی کا سلام پہنچا، ایک مرتبہ حبیب کربلا کی خاک پہ بیٹھا، عمامہ اتار کر پھینکا، کربلا کی خاک دونوں مٹھیوں میں لے کر اپنے سر میں ڈال کر منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے حبیب تو کہاں، علی کی بیٹی کا سلام کہاں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔